کہ جب آقا علیہ السلام کی صاحبزادی کی ولادت باسعادت ہوئی، سبحان اللہ، جب آقا علیہ السلام کی صاحبزادی کی ولادت باسعادت ہوئی، بات بڑی سننے والی، تو آقا علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے اور بڑے خوش تھے، اور آپ کی چہرہ ہمارے پر نا بڑی مسکراہٹ تھی، بڑا تبسم تھا، بڑی مسکراہٹ۔ اب غلام کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے صحابہ تو یہ پڑھا تھا کہ جب آپ کی چہرے مسکراہٹ ہوتی نا تو صحابہ کرام محسوس کرتے ہیں کہ کوئی خاص پیغام آ رہا ہے، سبحان اللہ، جو خاص پیغام خوشی والا پیغام ہے، یہ اس لیے سرکار آج بڑے خوش ہیں۔ تو آقا علیہ السلام سے ابھی صحابہ نے پوچھا نہیں، صحابہ نے بھی پوچھا نہیں ہے، تو میرا آقا علیہ السلام نے خود ہی فرمایا کہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مجھے اس کا نام رکھا فاطمہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، فاطمہ۔ اگلا جملہ بڑا قابل توجہ ہے، فرمایا میری بیٹی دوزخ سے بری ہے، میری بیٹی دوزخ سے بری ہے، میری بیٹی سے محبت کرنے والے بھی دوزخ سے بری ہیں، فاطمہ۔ اور میں کسی اہل علم کی گفتگو سن رہا تھا، کسی اہل علم کی گفتگو سن رہا تھا، 150 مانے، 150 کوئی آئے گا جو سب سے بڑا معنی وہ یہ ہے کہ میری بیٹی بھی دوزخ سے بری ہے، محبت کرنے والے بھی دوزخ سے بری ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے یہ جملہ دیا، اور اگلا جملہ اس سے قابل توجہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میری صاحبزادی کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، سبحان اللہ، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اس لیے ہماری یہ خوش نصیبی الحمدللہ کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمارے پر کرم، اس کا فضل، اس کی مہربانی، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، کہ اس خالق کائنات نے آقا علیہ السلام کی صاحبزادی، تمام صاحبزادیاں، صاحبزادے، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، آل رسول، سب کی محبت کی دولت کی خیرات رب نے ہمیں عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ اور میرے آقا علیہ السلام اندازہ لگائیں کہ میرے آقا صاحب جب جاتے، کیا جب سفر پر جاتے تو سب سے مل کر آخر میں صاحبزادی کو ملتے، اس میں بڑا نکتہ ہے، بڑا کلحاظ ہے، سب کو مل کر آخر میں بیٹی کو ملتی، تو جب آتے تو سب سے پہلے بیٹی کو ملتی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب جاتے میں یہ سب میں بھائی اختصار کوئی حکم تھا جس کے میں مناسبت سے یہ 2-4 باتیں شامل کی ہیں، ٹھیک، اس لیے انہوں نے کہا کچھ صاحبزادی کے بارے میں 1-2 باتیں ہو جائیں، کچھ ابو بکر صدیق کے حوالے سے بات ہو جائے، تو میں کہ یہاں پریشان نہ ہو جائے کہ آپ صاحب نے کس موضوع میں گفتگو شروع کی ہے۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میری زبان پر 1-2 باتیں ان کی آ گئی ہیں۔ اب آخری جملہ دینا چاہتا ہوں اس موضوع کی مناسبت سے، وہ بڑا خاص ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، کیا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ براہ راست خود آواز دے گا، اپنی نگاہوں کو نیچے جھکا، اپنی نگاہوں کو نیچے جھکا، اللہ اکبر۔ اور میں پڑھ رہا تھا 70,000، کتنی 70,000 حوروں کے جرمٹ میں میرے آقا کی صاحبزادی کا گزر، سبحان اللہ، کتنی 70,000، ایک میں جملہ جا کہہ لوں، مسئلہ اگر ہو تو آپ دلیل مانگ سکتے ہیں، کیا مسئلہ اگر مسئلہ ہو تو آپ دلیل مانگیں، یہ مسئلہ کہاں لکھا ہو، اگر فضیلت کی بات آ جائے اور اس میں شرط محسوس نہ ہو تو آپ نے دلیل نہیں مانگے، نہ میں نے آج تک کسی سے مانگی، نہ میں کئی بات کی، میری بات پہ غور کر رہے ہیں آپ نے، اگر مسئلہ ہو تو مانگے دلیل ان سے کہ نہیں، اور جب فضیلت کی باری ہے تو یہاں دلیلیں نہیں ہوتی ہیں، تمام انبیاء کے لیے حدیں تھی، نبوت کی حد تھی، رسالت کی حد تھی، وقت مقرر تھا، فضیلت کی حدیں تھی، لیکن خدا کی عزت کی قسم اس میں تمام مکاتب فکر کے علماء متفق ہیں، میرے آقا کے لیے حدیں ختم کر دی، ان کے لیے زمان اور مکان کی حد تھی، انبیاء کے لیے زمان اور مکان کی حد تھی، خدا کی عزت کی قسم قرآن و سنت کا نچوڑ یہ ہے کہ آقا کے لیے زمان مکان کی حد نہ تھی، بلکہ زمان مکان میرے آقا کے نبوت کے اندر تھی۔ اس لیے محترم بات یہ ہے کہ جب فضیلت آ جائے اس میں کوئی شک نہ ہو کس چیز کا بھی شرک محسوس ہو رہا ہے۔ ایک بات میں کر دیتا ہوں، میرے آقا علیہ السلام کو رب نہیں بنا،
رب ایک ہی، وفاد لا شریک وفاد لا شریک۔ جب میں اس آیت پہ غور کرتا ہوں نا، قل ان صلاتی، کیا لفظ آتے ہیں؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیائی للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں 4 چیزوں کا ذکر ہے، کن کا؟ نماز کا، قربانی کا، زندگی کا، ظاہر زندگی کا، دنیا سے جانے کا، اور آگیا للہ رب العالمین۔ یعنی یہ دیکھو ایک بڑا خاص عمل ہو رہا ہے اور تعلیم بھی کہ یہ 4 چیزیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے۔ اللہ کے۔ اور اللہ کون؟ رب العالمین، وہ سارے جہانوں کا۔ یہ جملہ دے کر آگے رب نے ایک بڑا خاص جملہ دیا، بڑا خاص۔ میں جب اس غور کرتا ہوں کہتا ہوں قربان جائیں، رب اپنی طاقت اور قوت بیان کر رہا ہے، رب اپنے اختیار بیان کر رہا ہے۔ بلا تسأل عما یفعل وهم یسألون۔ کیسے الفاظ ہے قرآن؟ رب کہتا تمہاری کیا ضرورت ہے، تم مجھ سے پوچھو کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ ہاں نہیں، میرے پاس اختیار ہے، میں تمہیں پوچھ سکتا ہوں تم کیا کر رہے ہو۔ اب دیکھیے یہ سارے عمل کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور اللہ کون ہے؟ سارے جہانوں کا۔ اب تھک تو نہیں گئے؟ میں کر رہا ہوں، آپ سے صرف جواب لے رہا ہوں، اور آپ کو 100 شہیدوں کا ثواب مل رہا ہے۔ آنا علی و صحابی، ہاں کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ ہاتھ کھڑے کروائے، نہ سبحانہ کی رٹیاں نہ میں نہیں پڑھا۔ ہاں میں نے یہ ضرور پڑھا ہے کہ دورانی گفتگو تربیتی، روحانی، فکری، علمی جب گفتگو مجالس سجتی تو آقا علیہ السلام وقفے کے ساتھ پوچھتے، بولیے میرے صحابہ میں نے کیا کہا؟ سبحان اللہ۔ یہ پوچھنا میرے آقا کی ادا ہے، جواب دینا میرے آقا کے غلاموں کی ادا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یاد رہے گا؟ اس لیے میں آپ کو تنگ نہیں کر رہا کہ آپ نعرے لگائیں، سبحان اللہ کہیں، ہاتھ کھڑے کریں، آدھا گھنٹہ آدھا وقت گزارے ہاتھ کھڑے کرنے پہ، کہ نہیں جی آدھا وقت جو سبحان اللہ پہ، تو عوام کو کیا ملے گا جی؟ کہ نہیں جی؟ آپ پریشان تو نہیں ہو گیا؟ اب توجہ جملہ سننے والا ہے، توجہ طرف جملہ ہے، توجہ سارا کچھ کس کے لیے؟ اللہ کے۔ وہ اس کی شان کیا ہے کہ وہ سارے جہانوں کا۔ آپ کی جملہ بڑا خاص ہے، اب کہتا ہے سونے میری بات، سارے جہانوں کے پالنے میں، سارے جہانوں کے پالنے میں میں ایک کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ لا شریک لہو، میرے اس عمل میں، میرے اس فعل میں کوئی بھی میرا شریک نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے بڑی عظمت کیا ہو سکتی رب؟ اس سے بڑی اس کی شان کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی اس کی قدر و منزلت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا اس کا اختیار کیا ہو سکتا ہے؟ فرمایا سنو، سارے جہانوں کو پالنے والوں میں اس عمل میں میرا کوئی شریک نہیں۔ سبحان اللہ۔ میں نبی کو رب نہیں بنانا، رب ایک کی، رب نہیں بنانا، باقی خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں اور بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، نبی کو رب نہیں بنانا، باقی فضائلوں کی، عظمتوں کی، رفتوں کی حدیں توڑ جائیں، خدا کی قسم رب خوش ہوگا۔ سبحان اللہ، رب خوش ہوگا، رب خوش ہوگا۔ میں جو آپ کو فضیلت دینا چاہتا ہوں یہ ہے، ہرپا میں پروگرام ہو رہا تھا، ہرپا میں پروگرام ہو رہا تھا سائبان میں، علامہ صاحب بیان کر رہے تھے کہ اب جنت تو پہلے ہی آپ کو پتا روشن ہے، جنت تو پہلی روشن ہے اور جنت میں چمک دمک ہے، کہ نہیں جنت بڑی خوبصورت ہے، بڑی خوبصورت ہے، لیکن یکا دم نہ جس طرح مثلا دن چڑھا ہو لیکن موسم وہ بارش والا ہو، جھڑ ہو، مطلع صاف نہ ہو، تو بارش کا معنی تو جب بجلی چمکتی ہے تو روشنی ہوتی ہے، دیکھ لیں دن بھی ہوتا ہے نا، دن کی روشنی ہوتی ہے، لیکن جب بجلی چمکتی ہے روشنی ہوتی ہے نا، بولیے جنت پہلی چمک رہی، جنت پہلی چمک رہی، لیکن یکدم روشنی ہو اور سارے جنتی کہہ گی خیر خاص چمک ہوئی، جواب ملے گا کہ جس جگہ پہ حضرت علی رضی اللہ بیٹھی ہیں، ان کی رفیقہ حیات بیٹھی ہیں، وہ کسی گفتگو پہ مسکرائے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کسی گفتگو میں مسکرائے ہیں، وہ مسکرانے پہ جو ان کے دانت چمکے نا، اس چمک کی وجہ سے ساری جنتیں چمک اٹھی، سبحان اللہ، ساری جنت چمک، بولیے ساری جنت چمک۔ تو یہاں ایک بات اور میں کر دوں، میرے دل کرتا ہے کہ جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی نا، کہتی ابا جی میرے خامد کا مقام زیادہ ہے کہ میری ہمشیرہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ
کہ خاوند کا مقام زیادہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ وہ میرا آقا تھے سبحان صلی اللہ اللہ علیہ وسلم. موازنہ نہیں کیا. مناسب میں نے کہا میرا آقا نے جواب کیا کوئی کمال جواب دیا سبحان کمال اور بڑا کمال. میرا آقا نے کیا کیا؟ میرا آقا نے فرمایا علی کا مقام یہ بہت زیادہ ہے یہ ہے یا عثمان کا مقام نہیں. میرا آقا نے بڑھ کے میرا آقا نے سارے فضائل بیان عثمانی غنی فضائل بیان کرنے شروع کر دی. عثمانی غنی یہ بھی ہیں یہ بھی ہیں. میں وہ فضائل بیان نہیں کر رہا کرتے کرتے جو کہتا میرا آقا نے فرمایا میری بیٹی پتہ تیرے عثمان کا مقام کیا ہے؟ یہ اللہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. اللہ اللہ کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کہ اللہ عثمان کا یہ مقام ہے. عثمان کا یہ مقام لکل نبی رفیق و رفیق فی الجنت عثمان فرمایا میری بیٹی جنت میں ہر نبی کا کوئی نہ کوئی ساتھی ہوگا. میرا ساتھی تیرا خامد ہوگا. سبحان اللہ جواب کیسا ملا؟ بولیے آپ یہ جملہ میں کہنا چاہتا ہوں وہ میرا خاص ہے. وہ کیا ہے کہ دیہاتی آیا وہ بجلی کی بات ہو رہی دیہاتی آیا ارے کہتا آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں بجلی ہوگی جنت میں کہاں ہوگی ہوگی. ارے کہا آقا کیسے ہوگی؟ سبحان اللہ دیکھو نا جب اس نے پوچھا بجلی ہوگی فلاں ہوگی تو جواب تو مل گیا. کہتے آقا کیسے ہوگی؟ تو آقا علیہ السلام کمال کر دیا. فرمایا جب میرا عثمان رضی اللہ تعالیٰ جنت میں قدم رکھے گا ساری جنتیں چمک اٹھیں. سبحان اللہ سبحان اللہ ساری بولیے ساری جنتیں چمک اٹھے گی. تو وہ تو میرے آقا کی صاحبزادی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ وہ تو میرے آقا کے ویر ہے نا. یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. سبحان اے میرے اللہ علی سبحان اللہ یہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں پر تو میرا بھائی دنیا کا بھی ہے تو میرا بھائی آخرت کا. باقی یہ باتیں چلتی رہے گی انشاءاللہ. وہ تھوڑا سا میں بیان کر دیا ہے کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اس خاندان کے ساتھ محبت ہے. آقا سما کہ میری بیٹی بھی دوزخ سے بری ہے اور محبت کرنے والے بھی دوزخ سے بری ہے. محبت سے مراد فقط دعویٰ نہیں ہے یہ یاد رکھ لیں. فقط دعویٰ نہیں ہے. محبت یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی صاحبزادی نے اپنے ابا جان کی ایک ایک ادا کو ادا کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ ایک ایک ادا کو ادا کیا. اور میں بات کہہ دوں سنا دوں تاکہ آپ کے دل دماغ یہ بات بیٹھ جائے. آقا صاحب کی 4 صاحبزادیاں ہیں. سبحان اللہ 4 بولیے 4 یہ ہمارا عقیدہ اہل سنت کا 4 صاحبزادی. 4 کوئی شک نہیں. کوئی مغالطے میں جاتا تو جائے جہنم میں نہیں کرتا. 4 لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بیٹی کو سب سے زیادہ بڑا مقام کیوں ملا؟ سبحان اللہ اس میں ایک بڑی وجوہات ہیں لیکن اس میں سب سے بڑی جو حکمت وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی صاحبزادی نے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ باقی صاحبزادی نے آپ کی زندگی پر عمل نہیں کیا نہیں کہہ سکتا. لیکن میرے آقا کی صاحبزادی نے نبی علیہ السلام پر بیان کیا دعا پر اس طرح عمل کیا کہ ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو مفتیہ کے درجہ پر فائز تھی 8000 صحابہ آپ کے شاگردوں میں شامل. سبحان اللہ سبحان اللہ جو مسئلہ صحابہ کا اڑ جاتا وہ ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پہ حل ہوتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. چون جبکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بہت بڑا مدرسہ بنایا ہوا تھا بہت بڑا جس میں ہزاروں خواتین تعلیم حاصل کرتی. سبحان اللہ. حضرت ام سلمہ بہت علمی شخصیت تھی لیکن عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تو مفتی کے درجہ پر فائز تھی. بہرحال میں ایک بات کر رہا تھا آپ اس چیز کی خود گواہی دیتی ہیں کہ ہم 2-4 کیا 2 یا 3 ہم سرکار کی بیویاں بیٹھی ہوئی تھی اور میں بے گفتگو تھی. جی میں یہاں سے ایک مثال دے رہا ہوں اور دلیل دے رہا ہوں دونوں یعنی اداؤں پر عمل کرنے کی. آپ فرماتے ہیں میں بے گفتگو تھی اچانک صاحبزادی آ رہی تھی. سبحان اللہ. صاحبزادی آ رہی تھی اور ہم نے جب دیکھا تھا ہم نے اپنی گفتگو کو ترک کر دی. سبحان اور اللہ. ہماری زبان پر الفاظ کیا تھے؟ آپ فرماتی ہیں کہ ہم آپس میں کہہ رہی تھی ایسے لگتا ہے کہ جس طرح نبی پاک تو نہیں آ رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے بڑی عمل کرنے کی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ وہ کہنا تو کتابیں بڑی پڑھی. آپ فرماتی ہے کہ ہم نے اپنی گفتگو کو ترک کیا ہماری زبان الفاظ کہتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے جس طرح نبی علیہ السلام خود تشریف تو نہیں لا رہے. کیا مطلب؟ سبحان اللہ. کہ صاحبزادی کی 4 بھی باپ جیسی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جو تحفہ ملا نا فاطمہ تو سجن سیال الجنہ یہ تحفہ ویسے نہیں ملا. یہ تحفہ اسی وجہ سے ملا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیری صاحبزادی تیری اداؤں کو اختیار کرنے پر میں راضی ہو گیا. میں راضی ہو گیا ہوں.
میں تو یہاں تک پڑھا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ یہ دروازے کے ساتھ، وہ دروازہ ادھر دور ہے، مثلا یہ دروازہ ہے، تو چھوٹی عمر میں تھی، الوداع کر دیتی ابا جان کو، نبی پاک چل تشریف لے جاتے ہیں، دروازے کے ساتھ ایسے ٹیک لگا کے کھڑی رہتی جب تک نبی پاک تشریف نہ، سبحان اللہ، یہ اس ادا پر رب کی نظر نہ تھی، سبحان اللہ، اور کھڑی رہتی، جب سرکار آ جاتے تو نبی علیہ السلام کے آگے بھاگ کر جاتی، نبی پاک کے ہاتھوں کو بوسہ دیتی، سبحان اللہ، اور چھوٹی عمر تھی، چھوٹی، اور آقا علیہ السلام اس طرح یعنی انگلی اس طرح پکڑ لیتے ہیں، اور یہ جس طرح شاہ صاحب نیچے ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام اس طرح جو کر ساتھ ایسے باتیں کرتے جا رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور پوتا ہے، نواسا ہے، چھوٹا بیٹا ہے، اب اس کو کسی وقت بھی اس طرح انگلی پکڑا کے نا، اس کو ایسی بیٹی ہے یا کوئی اس کو ایسے لے جا کے نیچے جھک اس کے ساتھ باتیں کرتے جانا، یہ میرے آقا کی سنت ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور میرے آقا کی صاحبزادی نے خدا کی عزت کی قسم اپنے ابا جان کی اتقاء پر عمل کیا ہے، رب نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیری صاحبزادی کی فرما برداری مجھے تیری پسند آ گئی ہے، میں نے اپنی طرف سے ایک پروٹوکول دے دیا، وہ کیا کہ میں نے تیری صاحبزادی کو جنتی عورتوں کا سردار بنا، سبحان اللہ، کیا بنا دیا، جنتی عورتوں کا سردار، اور آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے، یہ بھی فرمایا ہے، جملہ سن لیں کہ میں نے تمام صحابہ کے احسان کا بدلہ اٹھا دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں نے تمام صحابہ کا بدلہ اٹھا دیا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے احسان کا بدلہ میں نے نہیں اٹھایا، سبحان اللہ، سبحان میرے اللہ، آقا اٹھا سکتے تھے لیکن نہیں، نہیں، اس میں بھی ایک بڑا راز ہے، بڑی حکمت ہے، خدا کی قسم بڑی حکمت ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، میدان حشر لگا ہوگا، ساری دنیا وہاں ہوگی، تقریریں اور تحریریں کرنے والے، میری بات میں غور کریں، تقریریں اور تحریریں، میری بات میں غور کریں، میں جملہ کہہ رہا ہوں اور اس کو آپ نے فوراً یہ اخذ کرنا ہے، تشریح کرنے کی ضرورت نہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت میں تقریریں کرنے والے، تحریریں لکھنے والے، بعد وقتوں جب براہ راست اللہ تعالیٰ خود جزا دے گا، احسان کا بدلہ دے گا، پھر رب جب براہ راست دے گا ابوبکر صدیق کو بدلہ، پھر دنیا دیکھے گی، پھر بعد وقتوں تم کہاں بھاگ کر جاؤ گے، کہاں بھاگو گے، کہاں جاؤ گے، وہ لفظ کیا آتا ہے سورۃ قیامہ کے کچھ قسم یقول انسان این المفر، کیا بات، ادھر کہہ کہ آج کوئی بھاگنے کی جگہ ہے، بھاگنے کی جگہ، آج کہیں چھپنے کی جگہ ہے، پناہ گاہ ہے، آپ کہتا کلا لا وزر، آج کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، آج کہاں جاؤ گے، کہاں جاؤ گے، وہ کہ حدیث قدسی ہے نا، تبھی کی بات آگئی کہ آقا علیہ السلام میرا قصہ کہ رب فرماتا ہے کہ اے بنی آدم، ویسے حدیث تو بڑی طویل ہے لیکن آخری جملہ ہے، اے بنی آدم سارا کچھ میں نے کیا ہے، پیدا میں نے کیا ہے، سارا کچھ میں دے رہا ہوں، پھر تو میری بات نہیں مانتا، اللہ اللہ اللہ، اے بنی آدم کیا ہو گیا تجھے، پیدا میں نے کیا ہے، سہولتیں میں دے رہا ہوں، رزق میں دے رہا ہوں، سالیاں ثانی پیدا میں کر رہا ہوں، پھر تو شیطان کی بات مانتا ہے، اس کے پیچھے تو میری بات نہیں مانتا، میں تیرا رب ہوں، تو رب پھر آخر میں بڑی جلال میں رب کہتا ہے کوئی بات نہیں بنی آدم، کوئی بات نہیں بنی آدم، صرف مجھے اتنا بتا دے، چلو میں تو میری طرف نہیں آ رہا، ادھر جا رہا ہے جو عدو مبین ہے، جو تیرا خدا دشمن ہے، تو ادھر جا رہا ہے نا، جو جدی عدلی سے تیرا دشمن ہے، اس کے بات مانگ رہا ہے، میری نہیں مان رہا، کوئی بات نہیں، میں تمہیں پیدا کیا ہے، میں نے تجھے سہولتیں دینی ہے، جیسا کہ دینی دینا ہے کہ تیری ضروریات میں نے پوری، میں رب جو لیکن سر مجھے ایک بات بتا کہ مرنے کے بعد تو نے آنا کس کے پاس، اللہ 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 اللہ، مرنے کے بعد آنا کس، حضرت علی بولے رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یار میری بات بھی سنو، اگر مرنے کے بعد اسی کے پاس جانا ہے تو یار دنیا میں ربط قائم کرو نا، سبحان اللہ، سبحان دنیا میں ہی رابطہ کرنا، دنیا میں رابطہ ہو جائے تو کمال نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دنیا والے تو پتہ نہیں کہاں کہاں رابطے قائم کرتے ہیں، یہ سب رابطے کمزور ہیں، ٹوٹ جائیں گے، منقطع ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن وہ ربط اتنا مضبوط ہے، ادھر بھی مضبوط ہے ادھر بھی مضبوط ہے، سبحان اللہ، تو قیامت کا دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ براہ راست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی طرف سے پھر احسان کا بدلہ اٹھائے گا، تو وہ منظر کیسا ہوگا، وہ سما کیسا ہوگا، وہ کیسا منظر ہوگا، یہاں ایک بڑی خاص مثال ہے اور توجہ طلب ہے اور سننے والی ہے، میں جمعہ دربارشی پہ گفتگو کر رہا تھا تو میں نے یہاں کے لیے جملہ دیا بڑا خاص کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت
حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب آپ آ رہی تھیں تو سب علماء بیان کر رہے ہیں اور اس پہ بڑا بڑا تبصرہ ہوتا ہے کہ جب آ رہی تو سب سے بعد پیچھے تھی آگے تھی پیچھے تھی ہے کہ صاحب کس وجہ سے کہ آپ کی سواری کمزور تھی لاغر تھی بولیے لاغر تھی جی تو یہ بھی آپ ماشاء اللہ صاحب علماء اہل خطیب لوگ ذرا بیٹھے ماشاء اللہ اہل علم بیٹھے ہیں آپ بھی ماشاء اللہ بڑے بڑے اہل علم بیٹھے ہیں تو جب واپسی ہوئی تھی پھر اونٹنی کا حال کیا تھا سب سے آگے ہے سب سے آگے دیکھو نا پھر دائیوں کو کہنا بھی پڑا ہاں حلیمہ کیا ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ تیری تو اونٹنی ہوا میں اڑ رہی ہے اللہ اچھا طرح آج کل ہم کہتے ہیں بڑیاں خوشیاں چڑیاں نے ہاں جی آج تو پیر نہیں لگ رہے زمین تھے ہاں تو ہوا میں اڑ رہے تھے اڑ رہے تھے ہاں لیکن نہیں آتے جی 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 ہوا میں اڑ رہے تھے پھر دائیوں کا بھی یہ کہنا پڑا لیکن جملہ جو دینا چاہتا ہوں بڑا خاص ہے توجہ طلب ہے خدا کی قسم جی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آئیں تو سب سے پیچھے سب سے پیچھے سواری کمزوری کی وجہ سے ہاں لاغر ہونے کی وجہ سے ہاں اور جب اس پر میرے آقا سوار ہو جائیں ہو جائیں تو سب سے آگے کیا ہواؤں میں اڑے اڑے جب میرا آقا سوار ہو جائیں ہو تو جائیں پھر میں کہہ سکتا ہوں خدا کی عزت کی قسم ہاں ہاں کہ جب ہجرت کی رات جب میرے آقا کے کندھوں میرے ابو بکر صدیق کے کندھوں پہ جب نبوت سوار ہوئی یہ ماننا ہوگا حلیمہ سعدیہ کی سواری پر جب میرے آقا سوار ہوئے تو پھر سب سے آگے تو پھر میں کیوں نہ کہوں ہمارا عقیدہ و ایمان ہے کہ جب غار ثور کے وقت ہجرت کی رات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پہ میرا آقا سوار سبحان اللہ سواری سب سے آگے آگے ابو بکر بھی سب سے آگے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نا سب دور نہ جائیں بس ایک جملہ دور نہ جائیں کہ جب آقا صلی معراج پر تشریف لے گئے تو کون آئے تھے لینے کے لیے آپ سب علم بیٹھے ماشاء اللہ خطابہ سنتے رہتے علماء کے کہ نہیں جی ہم بھی علماء کے چلو کبھی کبھار جوڑوں میں بیٹھ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ جوڑے سیدھے کرنے والے اللہ ہمارا بھی شمار ہو جائے اہل علم کے کہ نہیں جی ہاں تو سید ملائکہ آئے آقا علیہ السلام کو لینے کے لیے کیا لینے کے لیے ایسے قاری صاحب تسی اتھی لینا آپ پریشان نہیں ہونا قاری صاحب کیویں نا معراج کی رات جبرائیل علیہ السلام آئے خطیب کعبہ میں تشریف فرما سبحان اللہ خطیب کعبہ میں تشریف لینے کے لیے آئے لینے کے لیے آئے تو پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ دو ہی ساتھی سفر ہیں ایک سید الملائکہ ہے اور ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ ایک سفر معراج اور ایک سفر ہجرت اور ہجرت کے بھی دو حصے ہیں ایک مکہ سے غار ثور ایک غار ثور سے مدینہ المنورہ اور ایک معراج کی رات سفر میں ساتھی بنے اور ایک ہجرت کی رات ایک توڑ دے ایک موڑ دے ایک ساتھی ایسے جملہ ایک ساتھی توڑ دے ایک تو موڑ دے پھر جبرائیل موڑ پہ ہی رہے نا سدر منتہا پہ آگے تو نہ جا سکے خدا کی عزت کی قسم ابو بکر صدیق ہوتے نا ایک موڑ دے ایک توڑ میں جملہ کہہ سکتا ہوں نا کہ دو ہی ساتھی ایک لینے کے لیے آیا ہے لیکن ہجرت کی رات میں ابو بکر تیرے مقام پہ قربان جاؤں کہ آقا علیہ السلام خود چل کر آپ کے دروازے پہ لیکن اس میں مخاطب نہ جائے دیکھو نا کہتے جی بڑا آ گیا نہیں بے ادبی ہوگی یار کیا ہو گیا تجھے خود چل کے جانا تھا بات یہ نہیں ہے چھوٹا جب بڑے کے پاس جاتا ہے تو اس کی طلب ہوتی ہے اس کا اشتیاق ہوتا ہے اس کی پیاس ہوتی ہے وہ بڑے کے پاس لینے جا رہا اگر بڑا آ جائے تو وہ دینے آ رہا سبحان اللہ عطا کرنے آ رہا آقا علیہ السلام خود چل کر آئے پھر میں کیوں نہ کہوں اور علاقل تکفیلہ اشارہ عقل مند کے لیے اشارہ کا فرق اشارہ منصب کے لحاظ سے سارے نبی ایک ہیں منصب کے لحاظ سے صحابہ سارے ایک ہیں منصب ان کا ایک منصب ان کا بھی ایک اولیاء کرام کا منصب ایک ہی ہے نا ادھر منصب ایک ہے کہ نبی ہے لیکن بعضوں کو بعضوں پر فضیلت ہے صحابہ منصب کے لحاظ سے صحابہ ہیں لیکن بعضوں کو بعضوں پر فضیلت کہاں مہاجرین کہاں بدری کہاں خلفاء راشدین کہاں عشرہ مبشرہ کہاں گھر والے
ایک الگ الگ مقام ہے. اولیاء کرام منصب ولایت ہے لیکن الگ الگ فضیلتیں ایک دوسرے پر. لیکن میں قربان جاؤں میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی محفل میں اشارہ کیا. کیا کیا؟ اشارہ کیا. سفر آنا ہے. کیا سفر آنا, بس کوئی سفر آنے والا ہے. پر جس طرح کوئی الفاظ ہوں گے بڑی دیر ہوئی پڑے ہوئے. پھر جناب قربان جائیں. پھر وقت آیا وہ لمحہ آیا. میرا آقا علیہ السلام گھر سے نکلے سیدھے ابوبکر صدیق. سبحان اللہ. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ ہیں جنہوں نے آقا علیہ السلام کے غار ثور میں بیٹھنے پر پورا غار ہی خدمت میں لگا دیا. سبحان اللہ. کوئی بکریاں چلا رہا ہے, کوئی روٹی لے جا رہا ہے, کوئی لوگوں کی خبریں سنا رہا ہے, کوئی دودھ پہنچا رہا ہے. پورا گھر کا گھر ٹبر پوری فیملی وہ 2-3 دن جو لگے نا خدمت میں لگا دی. سبحان اللہ. بیٹی خدمت میں, بیٹا خدمت میں, بیوی خدمت میں, غلام خدمت میں. خدا کی قسم سنیے جب آئے دیکھو نا یہ دروازہ جب کھٹکھٹایا جائے دروازے کو دستک دے بھائی اختر صاحب فوراً باہر نکل جائیں گے؟ نہیں بولو نا. نہیں یار یہ جتنے بھی چوکنے کو بیٹھے ہوں گے بڑے جناب ہوشیار ہو کر پر نہیں یار ٹائم پھر بھی لگ جائے. اب دن ہونے اندر اندر وہاں تک ٹائم لگنا سرکار کہ نہیں جی. تو اگر دروازہ پہ ہاتھ لگے تو یہ فوراً باہر آ جائیں. وہ ضرور پوچھے گا یار کمال یار تسی پہلی دروازے کو کھولتے سی یار تسی تھن پیدل لگ گیا. میں قربان جاؤں میں خدا کا ابھی میں حدیث کی طرف نہیں گیا. ابھی میں اندر وہ ان کے لیے پنجابی کھبیا نہیں ہوں. میں تو صرف اب 2-4 باتیں بس وہ کیا کہتے ہیں اصول برکت کے لیے. این دروازے پہ دست نبوت ان رکھا ہے. سبحان اللہ. اجے دست نبوت راہ دا سمرا ہے. دست نبوت ابھی رکھا نہیں. بکس دی فوراً بعد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرا کہ سوئے میں نہیں تھی آرام نہیں کر لیں. اللہ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم آیا قربان جائے. حضرت آقا جس دن کا اشارہ تھا جس دن اشارہ تھا اس دن سے لے کر آج تک ابو بکر سویا ہی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی انتظار میں کھڑا رہتا ہوں ابو بکر کسی وقت بھی سرکار آ سکتے ہیں. آ سکتے ہیں. سبحان اللہ. اب میں آگے کیا جانا ہے بس ایک جملہ دے کر پھر قرآن کا جملہ دے کر پھر آپ سے اجازت چاہتا ہوں. قربان جائیں سید الملائکہ آگئے. سید الملائکہ آگئے رضی اللہ علیہ السلام. تو میرا آقا علیہ السلام جبرین میری امت میں سے کوئی بغیر حساب کتاب جنت میں جائے گا. ویسے 70,000 کی حدیث بھی آتی ہے 70,000 جائیں گے. پھر ہر 1000 70,000 لے کے جائے گا. ایک علیحدہ گفتگو ہے علیحدہ موضوع ہے. میں اس موضوع پر نسبت ہوں. تو کوئی جائے گا کہ ہاں جائے گا جبکہ ہمارا کہ سارے صحابہ جنتی نہیں جنتی شک ہے سارے جنتی. لیکن یہ ایک فضیلت انفرادی طور پر مل گئی. سید الملائکہ کوئی جائے گا بغیر ہاں جائے گا. کون؟ ابو بکر صدیق جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جائے سبحان اللہ. ابو بکر اب بلکہ دور نہ جائے یار. حدیث کے مطلب کہ میرا ابو بکر وہ ہے جس کو جنت کا ہر دروازہ خود پکارے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یار دور نہ جائیں تم یہ کام کر لو نا تو جنت تیری مشتاق ہو جائے. جنت تیری طالب ہو جائے. آقا صلی کچھ بھی نہیں جنت مانگے گی. کچھ بھی نہیں ہے کہ جنت خود ان کو طلب کرے گی مانگے گی. جن میں سے پہلا شخص ہے کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنے والا. سبحان اللہ. یاد رہے گا. نمبر 2 اپنی زبان کو منہ کو بیہودہ گفتگو سے بچانے والا. بھوکوں کو کھانا کھلانے والا. روزے رمضان کے رکھنے والا. یہ 4 فرد ایسے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے اپنی زبانی نبوت زبان رحمت سے فرمایا جنت ان کی طالب ہے جنت ان کی مشتاق ہے. کریں گے نا. اور سیدھا بولنا کہ پھر میں نہیں ہے جھوٹ ہے غیبت ہے جناب پتہ نہیں کی جناب کون کیوں ہم اپنی زبان سے جب بھی نکالیں اچھی جملے نکالیں اچھی کلمات نکالیں. فرشتے لکھ رہے ہیں سرکار ضرور رجسٹر خراب کرونے کے نہیں. بیہودہ کلام سے بچنے والے کی جنت خود مشتاق. تو یار ہمارے جیسے عجیب لوگوں کی جنت طالب ہو اگر ہم یہ کام کریں تو وہ تو ابو بکر صدیق ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جنت کا دروازہ پکارے گا. جنت کا پر کوئی میں بات کر رہا تھا بغیر ثابت کوئی جائے گا کیا جواب دیا ہاں جائے گا. کون جائے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جائیں گے. لیکن آگے جملہ جو ہے نا جو سید ملائکہ مطلب وہ بڑا کمال سننے والا ہے. کہنے گا بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے پر جائیں گے نہیں. جائیں گے نہیں. ابو بکر بغیر حساب و جنت لیکن جائیں گے نہیں. جائیں گے. عرض کہیں گے مولا میں تیرے حکم کی تعمیل کرتا ہوں. میں تیرے حکم کی
میں جاتا ہوں پر اس طرح نہیں جانا. میرا کیا فرمایا میری بیٹی دوزخ سے بری, محبت کرنے والے دوزخ سے بری, دوزخ سے بری. فرمایا ادھر بھی سن لے, فرمایا جائیں گی نہیں, میں تو حکم کی تکمیل کرنا ہوں لیکن اس وقت تک میں زندگی میں قدم نہیں رکھنا جب تک قیامت تک میرے ساتھ محبت کرنے والے میرے ساتھ نہیں جائیں, میرے ساتھ محبت کرنے والے نہیں جائیں. باقی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہر موقع, ہر لمحہ, ہر گھڑی, جب جیسا قاری صاحب پڑھ رہے تھے کہ جب بھی دین کو ضرورت پڑی ابو بکر صدیق قربان جائیں. اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ خود فرماتے ہیں, حضرت عمر فاروق خود فرماتے ہیں, ہم نے بڑی کوشش کی یعنی مختلف موقع پر بھی کوئی نہ کوئی آگے ہم بڑھیں, نہ پوری زندگی کوشش کریں پر ابو بکر صدیق سے نہیں بڑھ سکتے. اگر اس پر میں اس جو ابھی جملہ بولا نا, اگر اس پر میں چاند ایک واقعہ پیش کروں تو حیران ہو جاؤ کس خوبصورت موقع تھے. پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر کار کہنا پڑا ایک نیکی دے دو ساری نیکیاں دے دو. تو فرمایا نیکی تو کیتی ہے نادر مودی صحیح طرح بابا قائد اعظم صاحب تمہیں اپنی وکالت میں بڑا ہی ناز ہوگا. پر یہ دسی غازی مودی سے نیکی کیتی کیڑی ایک نیکی کر بیٹھا تے وہ ضائع کروانے گا. اللہ دی بندے قائد اعظم صاحب کی ہو گیا اگے پر منہ کہے میں کما کہ میں قتل نہیں کیتا. ہوں رب ڈگری دینے لگا جی, اس پاس ہمارا اینڈ ہو جائے گا. ہوں ڈگری ملنے لگی آپ کی قربانیوں پر, آپ کی فرما برداریوں پر, آپ قربانی ملنے. رب نے فرمایا قربانی یعنی ڈگری اس میں بہت زیادہ ہے لیکن پہلی ڈگری بڑی کمال ہے. قرآن میں ڈگری ہے. رب کہتا ہے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ابو بکر رضی اللہ عنہ قربانیاں, فرما برداریاں, اس کی عشق اور محبت پر میں اپنی طرف پروٹوکول دینا چاہتا ہوں. وہ کیا وَسَجَّنَّبُهَا میں نے تیری بکر کو دوزخ سے بری کر دی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, یہ دوزخ سے بری, سبحان اللہ, یہ دوزخ سے اتقا, سبحان اللہ. اس کی پرہیزگاری تقوی کی بھی گواہی نہیں دیتا. آگے پھر نہیں جانا, آگے چلیں گے اس کو تھوڑی تشریح کرنی پڑے گی لیکن انشاءاللہ بیختر صاحب نے سارے بزرگ نے سارے ہمارے بڑے بھائی ہیں انہوں نے اپنے گھر میں بڑے خصوصی پروگرام سجایا ہے. تو قاری صاحب نے ماشاءاللہ جی شاہ صاحب نے تلاوت فرمائی, پھر قاری صاحب دو نعتیں پڑھی, پھر جناب دو نعتیں شاہ صاحب نے پڑھی. اور میری خوش نصیبی ہے کہ میں نے ذاتی کا الفاظ کلمات بیان کرنے کا موقع ملا ہے. ایسے بڑی بڑی علمی شخصیات بیٹھی تھی ماشاءاللہ, لیکن میرا مقدر میرا نصیب ہے. تو میں یہی آخر میں عرض کروں گا کہ یار اگر ان عظیم ہستیوں نے آقا علیہ السلام پر فرما برداری کی ہے تو ان کے نقش قدم پہ ہم بھی چل کر کوشش کریں, چلیں گے نا ہم بھی کوشش کریں ان کے نقش قدم پہ چلیں اور آقا علیہ السلام کی اگاؤں کے ساتھ محبت کریں, پیار کریں, کہ نہیں. تو اس لیے میں ایک جملہ